بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ۔ ہمارے اس کورس کا آج نیا سبق ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تنوین۔ اس سے پہلے ہم نے حرکات کی مشق کی اور آج ہم تنوین کی مشق کریں گے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں اور اس کو کس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف چلیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں، تنوین کو پڑھتے ہیں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کا نام تنوین ہوتا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کا نام تنوین ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر تنوین لگ جائے اس کو ہم کہیں گے منون۔ اس حرف کو ہم منون کہیں گے۔ دو زبر دو زیر دو پیش جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو ہم منون کہیں گے۔ مثال کے طور پہ با دو زبر ہے، اس کو کہیں گے ہم با منون۔ ایک ہوتا ہے با متحرک، جب حرکت لگ جائے تو وہ متحرک ہو جائے گا۔ دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے تو اس کو کہیں گے ہم منون۔ ایک وا ہوتا ہے ساکن، ایک ہوتا ہے مشدد، وہ چیزیں بعد میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے تنوین کو پڑھنا ہے کہ جس حرف کے اوپر تنوین آ جائے اس حرف کو ہم کیا پڑھیں گے، اس حرف کو ہم منون کہیں گے۔ اور کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا نون چھپا ہوا ہوتا ہے جو دکھنے میں نظر تو نہیں آ رہا، یہاں پہ لکھنے میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہاں پہ ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں سمجھ آتی ہے اور وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور نون کون سا ہے؟ جس حرف کے اوپر تنوین آئے گی اس میں سے جو ایک زبر، جب دو زبر پڑی ہے تو اس میں سے ایک زبر اس حرف کی اپنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ با کے اوپر دو زبریں ہیں، اب با کی ایک جو زبر با کی اپنی ہے اور دوسری جو زبر ہے یہ والی، یہ ہے نون ساکن۔ یہ نون ساکن ہے۔ اب نون ساکن کیسے ہے اور اس کو پڑھیں گے کیسے، دیکھیں۔ با دو زبر بن، با زبر نون بن۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نون تو ہے ہی نہیں ہے، اب یہاں پر نون آ گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک جو زبر ہے وہ اس حرف کی اپنی ہوگی جس حرف کے اوپر وہ دو زبر پڑی ہوگی، تنوین آئیں گی۔ ایک اس حرف کی ہوگی، دوسری جو زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی وہ نون ساکن ہوگا۔ با دو زیر بن، با زیر نون بن۔ اب ان کو پڑھنے میں غنہ بھی ہوگا۔ اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے نہیں پڑھنا، اب یہ دیکھیں۔ اب یہ ہے با دو زبر بن، اسی طرح با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ ان کو پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی سبق آپ یاد کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اس کو بالکل آہستہ آہستہ سے کریں۔ تیز رفتار کے ساتھ آپ جب کریں گے تب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بالکل بھی۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ اس کے اندر غنہ ہو رہا ہے۔ اب غنہ کس کو کہتے ہیں اس کی ڈسکس ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے تاکہ ہمیں آہستہ آہستہ سارا پتہ چل جائے۔ بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر غنہ ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم نے جلدی نہیں کرنی، ایسے نہیں کرنا بن بن بن، ایسے نہیں پڑھنا، اس کو رک رک کر بن بن بن۔ اسی طرح تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن
तिन, तुन। इसके अंदर आपको एक पॉइंट तो समझ आ गया होगा कि ये दो जबर दो जेर दो पेश के अंदर नून साकिन होता है, लिखने में नहीं आता और देखने में नहीं आता, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के अंदर वो जाहिर होगा और वो पढ़ा जाएगा। वो नून कौन सा होता है? दो जबर पड़ी है तो उसमें से एक जबर उस हर्फ की अपनी होगी और दूसरी जबर जो होगी वो नून साकिन होगा। दो जेर पड़ी है, एक जेर उस हर्फ की अपनी होगी, दूसरी जेर जो होगी वो नून साकिन होगा। इसी तरह दो पेश पड़ी है तो एक पेश उस हर्फ की अपनी होगी, दूसरी पेश नून साकिन होगा। और जिस हर्फ के ऊपर तनवीन आ जाए उसको कहेंगे हम मुनव्वन। यकीनन आपको यह सबक समझ आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई गलत बात समझ ना आए, पढ़ने के अंदर अगर आपको चीज समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता करके वो बात पूछ सकते हैं और सबक को सही तरीके के साथ समझ सकते हैं। अगले सबक में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं के अंदर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।